استاد زمن شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے منجلے بھائی ہیں۔ آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، واپس آئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ مولانا کیا دیکھا؟ تو فرمانے لگے کہ سمجھ نہیں آئی، 8 جنتیں میں نے سنی تھیں، وہ ساری میں نے ایک ایک کر کے وہاں آتی دیکھی ہیں اور مدینے پہ قربان ہوتی دیکھی ہے۔ تو عجیب ہی شہر کا میں نے رنگ دیکھا ہے۔ کہنے لگے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار۔ کہتے میں دیکھ کے آیا ہوں، کوئی عجیب ہی رنگ ہے اس کا، کوئی عجیب ہی توانائی ہے، کوئی عجیب اس شہر کی رانائی ہے، کچھ عجیب اس جگہ کی کیفیات ہے، اور وہاں کے لیل و نہار صبح و شام کچھ انفرادیت رکھتے ہیں۔ بس عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں۔ کہنے لگے عجیب معاملہ ہے کہ لوگ گلاب کو، پھول کو پسند کرتے ہیں، پھول کو پسند کرتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں کسی کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ پھول سے زیادہ ٹھنڈا لگتا ہے۔ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تشریف لے گئے عمرے کے لیے تو پاؤں میں چھوٹا سا کانٹا چبھ گیا۔ خدام ساتھ تھے تو جھٹ پر زمین پہ بیٹھے، سوئیاں پکڑی، حضرت نکال دیں۔ فرمایا یہ مدینے کا کانٹا، اسے اندر ہی رہنے دو، یہ مدینے کا ہے، اسے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں۔ مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے۔ اور حسن رضا صاحب کہتے ہیں اللہ ہوا چلتی ہے نا، تو جب میں مروں تو ہوا اس طرح کی چلانا کہ وہ مدینے سے آئے اور سیدھی میری قبر سے ہو کے گزرے۔ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ۔ اور پھر عرض کرتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں کہ میں نے وہاں عجیب انداز دیکھا ہے، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں، 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں رسول پاک کے روزے پہ۔ کتنے بولیے؟ 70,000 بندہ اکٹھا دیکھا کبھی آپ نے؟ 70,000۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صادق صاحب کا جنازہ تھا تو جس ایریے میں جنازہ تھا وہاں سے پکوڑے بھی ختم ہو گئے تھے، دکانوں سے نان نہیں ملتے تھے۔ اخبار والوں نے کہا 2-2.5 لاکھ آدمی اکٹھا ہو گیا، تو شاہی کوئی نہیں۔ مدینہ منورہ میں میرے رسول کے در اطہر پر ایک ایک وقت میں 20-20 لاکھ آدمی اکٹھا ہوتا ہے، 20-20۔ اور میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے میرا، کہ جتنے لوگ بھی کھانا لے کے آئیں، جتنا مرضی تھوڑا لے کے آئیں، وہ باڑی جاتا ہے، انہیں ودنا ہی ودنا ہے، بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی اتنے روٹی بڑی ضائع ہوتی، کٹ لی ہونی چاہیے تھی۔ میں کہا جنی مرضی کٹ لیا، یہ بات ہی جانی کریے کی معاملہ ہی عجیب ہے۔ یہاں جو چیز آتی ہے نا وہ بہرحال وجہ اس کی میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ مکے میں دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے کہ اللہ مکے کے پھلوں میں برکت دے دے، اے اللہ انہوں نے مکے کے لیے دعا کی تھی تو میں مدینے کے لیے کرتا ہوں۔ اے اللہ حضرت ابراہیم نے دعا کی اور تو نے مکے میں برکت دی، تو اب میرے مدینے میں مکے سے دگنی برکت پیدا فرما۔ نبی پاک کا فرمان ہے، اے اللہ مدینے میں مکے سے 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں میرے بھائی، اور حضور پہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور وہ فجر کے وقت آتے ہیں تو عصر کے وقت ان کی تبدیلی ہو جاتی ہے، پھر نئے 70,000 آتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، وہ فجر تک پڑھتے ہیں تو ان کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ انہوں ایک صاحب کہنے لگے، کہتے نہیں تھے کوئی درود شریف نہیں پڑھتا۔ میں کہا ان تیریاں میریاں نہیں آن تے نہ سمجھ آئے لہذا گالے، ورنہ تے 70,000 پڑھن ڈے ہیں، نظر نہ آئے تو بات۔ یہ تو حضرت داہیہ کلبی سے پوچھو نا جن کو نظر آتے تھے، یہ تو حضرت داہیہ کلبی بتاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت جبریل کو باب جبریل پہ کھڑے دیکھا ہے۔ حضور کا روضہ آتا ہے نا پیچھے، سرکار تو کہتے ہیں باب جبریل پہ حضرت جبریل کھڑے تھے تو یوں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ خواجہ غلام فخر الدین سیال بھی فرماتے ہیں میں نے جبریل سے کہا آگے کیوں نہیں جاتا، تو کہنے لگے ضرورت ہی نہیں، آگے گھر والا جائے گا، میں تو دربان ہوں، آگے جائے گا جو گھر والا ہوگا، گھر کے اندر گھر والے جاتے ہیں،
خدام دروازے پہ رہتے ہیں، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، اندر گلا بھی ہولی ہولی کرتا سی، بات بھی اونچا نہیں بولتے تھے حضرت جبریل، باب جبریل کے پہلو میں ذرا لفظوں کا حسن دیکھیں نا، بزرگ بات کرتے ہیں تو رانائی دیکھیں، باب جبریل کے پہلو میں، باب جبریل کے سارا بوا مال کے نہیں، باب جبریل کے بھی یعنی دروازے دے بھی نال نکرے لاگ کے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، دن میں دروازہ کھڑکانا تو اے پلکاں ان کے ساتھ، یہ میں سرکار کے دروازے پہ ناخن نہیں لگاتا، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، کیونکہ آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہر لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آواز اونچی ہوئی تو عمر کا، مولانا حسن رضا کہتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، فرشتے، لوگ سرما اور لگاتے ہیں، تو مولانا حسن رضا کہتے ہیں ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مدار مدینہ، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ، مولانا ابو نصر صاحب کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ گیا تو ریاض الجنہ میں رش بڑا تھا، بوڑھا آدمی تھا، رش بڑا تھا، ایک دو دفعہ کوشش کی، دھکے بگے لگے، ضعیف آدمی تھا، تو میرے دل میں خیال ہے یا اللہ اتنی سی جنت ہے تو باقی مدینہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب میں حاضری دینے جاتا تھا تو ایک بوڑھی سی اماں مجذوب سی وہ روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوتی تھی، باہر پیچھے، کبھی کبھی وہ نظر آتی، وہ صفائی کر رہی ہوتی سرکار کے شہر کی، وہاں روڑی بھی نور کی چیزوں کی ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ وہاں سے پتے کٹھے کر رہی ہوتی، وہ بیٹھی ہوتی مجذوب سی بی بی، تو میں نے کہا یا اللہ یہ تھوڑی سی جگہ اتنے لوگ آتے ہیں، بس اتنی جنت ہے؟ تو کہتے ہیں میں حاضری دے کے نا بڑے مشکل سے سوچتا جا رہا ہوں، تو میں اکثر دیکھتا تھا وہ وہاں بیٹھی ہوتی تھی سادی بی بی، کوئی پھل کھا رہی، کوئی چیز دے گیا تو کھا رہی، کہتے میں اس کے قریب سے گزرنے لگنے لگی یا شیخ، کہتے میں نے رخ پھیرا اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی المدینہ تو کلہم جنہ، مدینہ سارا ہی جنت ہے، مدینہ یہ صرف ریاض الجنہ ہی جنت نہیں، مدینہ سارا ہی جنت ہے۔ تو مولانا حسن رضا صاحب کہتے ہیں جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، اسی لیے تو نظر میں ہے میری نقش و نگار مدینہ، کہنے لگے جب یہ تو میری آنکھوں میں پھرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فرمانے لگے کہ چلو مجھے نہیں صدقہ ملتا، کہتے ہیں دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، دو عالم میں بٹتا ہے، کوئی بندہ یہ نہ کہ مدینے آ کے تو میں کھاتا ہوں حضور کے نام پہ تو گھر پہ اپنا کھاتا ہوں، دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہمیں ایک نہیں ریزہ خارے مدینہ، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر نور، رب فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، اے قسم ہو محبوب مجھے اس شہر کی، یا اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، محبوب تو جو اس شہر میں موجود ہے، محبوب تو جو اس شہر میں، دو باتیں کبھی زندگی میں نہیں بھولنی چاہیے، ایک احساس، دوسری قدر، ایک احساس، اس زمانے میں سب سے کم جو چیز پائی جاتی ہے نا وہ احساس، اور لوگ احساس نہیں کرتے اور قدر نہیں کرتے، نہ احساس کرتے ہیں نہ قدر کرتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کی، بعد میں داستانیں سناتے ہیں، بعد میں مجھے ایک بزرگ کی بات بڑی یاد ہے، میں نے کہا حضور آپ کیا محسوس کرتے ہیں ہمارا اور غیروں کا؟ فرمانے لگے فرق کتنا ہے، وہ زندے کو مانتے ہیں ہم مرے ہوئے کو مانتے ہیں، وہ بیٹھے سے فیض لیتے ہیں ہم قبر والے سے فیض لیتے ہیں، اتنا فرق ہے زندے اور ہم۔ ذرا بعد میں قائل ہے تعریفیں کرنے کے، سامنے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نا، اس کا ذرا عملی نمونہ بھی احساس، اور مکہ جانے والے اور مدینہ جانے والے کے دل میں پہلے تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جا کہاں رہا ہوں، میں آیا کہاں ہوں، اور پھر اسے قدر ہونی چاہیے اس جگہ کی، یقین کریں ہاں یہ ایسا ہو رہا ہے، بیسوں اور درجنوں لوگ ہیں ان کو احساس ہی نہیں کہ میں کہاں آیا ہوا ہوں، ان کو قدر ہی نہیں کہ میں پہنچ کہاں گیا ہوں۔ قدر یہاں ہوتی ہے، آپ نے اپنے دل کو سمجھانا ہے تو قدر ہونی ہے، سمجھانا ہے تو قدر ہونی ہے۔ ہمیں
ماں باپ کے بڑے لوگ سب کو پتہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، تابعداری کے لوگ کرتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ابا جی سامنے بیٹھے ہیں، کتنی بندہ کرے، ہر وقت سامنے رہتے ہیں، قدر تو ہوتی ہے نا، کبھی کوئی آیا تو آؤ بھگت کر لی۔ ہمارا ایک دوست ہے یہاں وزیر آباد کے قریب کا، تو وہ اللہ پاک نے موقع دے دیا، مدینہ شریف چلے گئے پکے ہی، بس چلایا کریں گے، زیارتیں کرائیں گے۔ خوش ہوئے ہیں نا آپ لوگ؟ کوئی بات سے خوش ہوئے ہیں نا؟ میں نہیں ہوا، میں کہا تو چنگا نہیں کیتا، میں نہیں ہوا۔ کہنے لگا جی میں کہا تو کدھرے ہو رہی ٹھیک سے پائی؟ اس نے کہا وجہ، میں نے کہا وجہ تمہیں پتہ چل جائے گی۔ کہنے لگے کوئی نصیحت کر دیں، میں نے کہا نصیحت یہ ہے کہ اس طرح کرے نا جس دن تو پہلے دن آیا تھا تو اس طرح کا تھا، اس طرح کا رہنا، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مدینے جاؤ، زندگی میں 1000 بار جاؤ، لیکن پکا ڈیرا وہ لگائے جس کا دل ہر وقت تازہ رہتا ہے، جس کی طبیعت کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ مجھے کہنے لگے جی آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے، میں جاتا ہوں ڈرائیوروں کے ساتھ جب سیکھنے گیا ہوں نا، تو کہتے ہیں وہ سامنے مسجد قباء ہے، زیارتیں کرانے لے جاتے، کہتے ہیں وہ مسجد قباء جاؤ نفل پڑھو۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھے، اللہ پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ترمذی میں ڈرائیور بس سے اتارتا ہے، کہتا ہے وہ مسجد جاؤ نفل پڑھو، تو تو بھی پڑھ لے بھائی، کہتا میں بڑے پڑھے ہیں۔ جی یہ بے قدری ہو جاتی ہے، احساس نہیں رہتا جب آپ پکے آ جاتے ہیں، جب آپ کا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پیار بھی تو ہے نا مدینہ طیبہ سے، آپ لوگوں کو زیادہ پیار ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ ادھر رہتے ہیں، ان کا انداز آپ کسی ایسے شخص سے پوچھ لیں جو سعودی عرب میں یہاں کا گیا ہوا رہتا ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ وہ حرم شریف جب وہاں جاتے ہیں، مکہ مدینہ آ بھی جائیں تو موٹی سی ان کی حاضری ہوتی ہے، موٹی سی، بعد میں کمرے میں لیٹے رہتے ہیں۔ قدر احساس یہاں سے جانے والے کو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ درد سے جاتا ہے، وہ سوچ سے جاتا ہے۔ وہاں جو لوگ قیام فرمائے ہیں انہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے 53 سال گزارے مکہ مکرمہ میں۔ اللہ کریم آپ کو حضور کی جالیوں کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ رسول پاک کی جالیوں کے اوپر کھڑے ہوں گے نا، تو ایک وظیفہ حضور کی جالیوں پہ لکھا ہے، عربی رسم الخاتم، وہ جالی اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ کلمہ لکھا ہے حضور کی جالیوں پہ، ساری جالی پہ سامنے بالکل مواجہ کے ساتھ یہی لکھا لا الہ الا اللہ۔ وہ الگ بات ہے ہم اس طرح کلمہ پڑھتے تو بدعت کا فتویٰ آ جاتا، الگ بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ، لیکن وہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ کلمہ لکھا ہے جالیوں کے اوپر۔ مکہ مکرمہ کے اندر 53 سالہ زندگی کے اندر حضور نے وقت گزارا، ہر آدمی صادق کہتا تھا، امین کہتا تھا، میرے محبوب کی تعریف کرتا تھا۔ ذاتی رسالت مآب پر ذاتی طور پر کبھی کوئی شخص کوئی اعتراض نہیں کر سکا، ذاتی نجی زندگی پر کسی نے کبھی کوئی معاذ اللہ اعتراض کوئی تھا ہی نہیں، تو اعتراض کرتا کیسے؟ لیکن میرے بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی صادق بھی کہا، امین بھی کہا، لیکن غلام بننے کو تیار نہیں ہوئے۔ غلامی مشکل کام ہے، تابعداری، غلام بننے کو تیار نہیں کہا جناب کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن غلامی کو تیار ہے۔ مدینے والوں کا کمال یہ ہے کہ یہ غلامی کے لیے تیار ہو گئے، غلامی کے اور پکی غلامی۔ حضور نے فرما دیا تھا خلیفہ قریش سے ہوگا۔ ایک دفعہ بھی مدینے کے کسی شخص نے ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہا کہ ہمارا بھی تو نمبر لگنا چاہیے نا، یہاں لوگ سیاستیں نہیں لوگ روز چمکتی کہ ہمارے شہر کا بھی حق ہے، ہمیں بھی نمائندگی ملے، ہمیں بھی نمائندگی ملے، لوگ روز باتیں کرتے ہیں، ہوتی ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے۔ دوسرے حضرت عمر فاروق مکہ سے، حضرت عثمان غنی مکہ سے، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، امام حسن، جتنے لوگ بھی بعد میں آئے سارے مدینے والوں کا ایک ہی اعلان تھا، ہمارا کام غلامی کرنا ہے، ہم غلامی کریں گے، ہمارا کام تابعداری کرنا ہے، ہم تابعداری کریں گے۔ آمینہ کے لال محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے پہنچے۔ جب مدینے کے لوگ مکہ مکرمہ حضور کو لینے گئے تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا مکے والوں مجھے لے جانا کوئی آسان تو نہیں، یہ جتنے لوگ ہیں یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ آئیں گے تمہیں تکلیف دیں گے، تمہارے بچے قربان ہو سکتے ہیں، تمہاری بیویاں بیوہ ہو سکتی ہیں، احتیاط لے جاؤ گے، کر لو گے دلیری۔ اہل مدینہ میں سے ایک صحابی کہنے لگے حضور بے ادبی نہ سمجھے تو ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، زیادہ نہیں حضور چھوٹی سی بات۔ میرے حبیب نے فرمایا کر لو، تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ایک وعدہ کریں، آپ مدینہ چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے؟ حضور ایک گزارش کرنی ہے، بے ادبی نہ سمجھے تو آپ چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے؟ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی تمہارے ساتھ وعدہ رہا،
جب تک ظاہری طور پہ جیوں گا تمہارے ساتھ جیوں گا، اور جب دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر بھی مدینے میں ہی بنے گی، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ وہ صحابی جوش جذبات میں اٹھے، جوش جذبات میں، اور امام یوسف صالح کہتے ہیں جب اٹھے تو ان کی پگڑی جو سر پہ انہوں نے باندھ رکھا تھا رومال، وہ زمین پہ گر گیا، اور اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے کہتے حضور اٹھیے پھر چلیے، اٹھیے پھر چلیے، اٹھیے پھر چلیے۔ یا رسول اللہ بچے یتیم نہیں کرائیں گے؟ آپ اگر مدینے آ جائیں گے تو ہم ساری اولادیں آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں گے، ہم نچھاور کر دیں گے، آپ چلیے۔ مدینے کے لوگوں نے وفا کی تاریخ رقم کی، تاریخ۔ اہل مدینہ نے ہمیشہ پیار کیا میرے رسول پاک سے۔ فتح مکہ ہوئی نا، علاقوں سے بندے کو حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ ہوا تو حضور اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر کے جاتے اہل مدینہ کو، یہاں میں ختیجہ کو بیاہ کے لایا تھا، جہاں میری اماں امنہ کا گھر ہوتا تھا، یہاں فلاں فلاں حضرات رہتے تھے، یہاں ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا تھا۔ نبی پاک شہر کی باتیں بتاتے، کچھ پرانی باتیں یاد کرتے تو حضور کی آنکھیں آنسو بھی برساتی۔ مدینے کے لوگ تھوڑا تھوڑا اپنی توجہ تقسیم کرنے لگے، عرض کرنے لگے حضور اگر آپ کا دل کرے نا تو آپ رہ جائیں، مکہ فتح ہو گیا، اگر دل کرے تو حضور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو بڑا پیارا، آپ تو گلیوں میں گھومتے ہیں، آپ تو مدینے کی ایک ایک شہر سے، مکے کی ایک ایک شہر سے، دل کرے تو رہ جائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں ہو میرے بولو، رہنا نہیں، اب میں نے جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے، رہنا وہی ہے۔ آمنہ کے لال نے مدینے سے محبت فرمائی۔ میرے کریم رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا۔ ایک شہر انصرین نام کا ہوتا تھا، خدا جانے اب اس کا کیا نام ہے، کتابوں میں انصرین نام ملتا ہے، بحرین کے ساتھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اختیار دیا، کہا محبوب چاہے تو انصرین چلے جائیں، چاہے تو بحرین چلے جائیں، اور چاہے تو یثرب چلے جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ مجھے وہاں بھیج جو تجھے پیارا ہے، وہاں بھیج جو تجھے پیارا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا محبوب پھر آپ مدینے چلے جائیں، پھر مدینے چلیں۔ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا المکہ واشد۔ حضور نے دعا فرمائی اے اللہ مجھے مکہ بڑا پیارا تھا، اب مجھے مدینہ مکے سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اب مجھے زیادہ محبوب کر دے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ حضور نے پہلے صحابہ کو اجازت دی، فرمایا بھئی اجازت مل گئی ہے، اب تم میں سے جس کا دل چاہے وہ ہجرت کرنی شروع کر دے، میں بھی مناسب موقع پہ آؤں گا۔ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ نکلے، صحابہ بحیثیت صحابی، نبی کریم سے بھی پہلے بحیثیت صحابی، جو مکے سے چل کے سب سے پہلے مدینہ طیبہ آئے، وہ حضرت ابو سلمہ تھے۔ جناب ام سلمہ کے شوہر ان کے ایک بیٹے تھے محمد سلمہ ان کا نام تھا۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ حضرت جناب سیدنا ابو سلمہ کہتے ہیں جب میں آیا نا، اصل میں نا قدر ہوتی تب ہے جب کوئی دھکے کھا کے مدینے جاتا ہے، کوئی دھکے کھا کے جاتا ہے۔ جو بڑے آرام سے سکون سے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں وہ میں پہنچا، اب چونکہ بڑی آسانی ہو گئی ہے، لوگ پیسے کے بلبوتے پہ جاتے ہیں، اور اب نے دیکھا ہے میری طرح جس کے کچھ پھیرے زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی قدر بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ اس طریقے کا لوگ انداز اختیار نہیں کرتے جو کہ وہاں ہونا چاہیے۔ جو دھکے کھا کے جاتا ہے، اذیت برداشت کر کے جاتا تھا، جو تکلیف میں جاتا تھا، وہ پھر اس کی گلیوں کو چومتا تھا، وہ ہوٹل میں سویا نہیں رہتا تھا، وہ پھر مسجد میں وقت گزارتا تھا، وہ پھر وہاں جا کے ایمو چلا کے اور وہ فلاں چیز چلا کے وہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 6 گھنٹے گپوں پہ وقت تھوڑی گزارتا تھا۔ اس کو پھر تصویر بانی کا شوق نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مسجد میں بیٹھ کے محبوب کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا تھا، وہ کعبۃ اللہ کے طواف کرتا تھا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، وہاں حاضری دیتا تھا۔ جو جاتے تھے مشقت برداشت کر کے ان کے انداز اور ہوتے تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے اذن ملا میں نکلا، بیوی ساتھ ہے، اور اتنی محبت لوگ مثال دیتے تھے میاں بیوی کے پیار کی، بڑا پیار تھا۔ 1 سال کے ایک بیٹے ہیں، فرماتے ہیں جب ہم نکلے مکہ مکرمہ سے تینوں، میں، میری بیوی، میرا بیٹا، رستے میں تھے، میرے خاندان والے بھی آ گئے، میری بیوی کے خاندان والے بھی آ گئے، آ کے ہمیں رستے میں روک لیا۔ میری بیوی کے گھر والے کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جاؤ، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ نہیں جائے گی۔ میں نے کہا میری بیوی ہے، وہ میرے ساتھ جانے کو تیار ہے، کیسے روک سکتے ہو؟ کہتے اس کو کیا پتا، وہ تو معاذ اللہ نادان ہے، بیوقوف ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ کہتے زبردستی، میرے بھائی یہ قدر والے لوگ تھے، کہتے زبردستی میری بیوی کو جدا کر لیا، سائڈ پہ یہ نہیں جائے گی۔ فرماتے ہیں معصوم بچہ میری گود میں، میری ایک نظر بیوی پہ ایک بچے پہ، کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو میرے گھر والوں نے میری گود سے میرا 1 سال کا بچہ چھین لیا۔ اولاد کمزور کر دیتی ہے، اولاد بزدل کر دیتی ہے۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میرا بیٹا چھین کے لے گئے، کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جا، یہ ہماری نسل ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، ہم کو نہیں جانے دیں گے۔
کہتے ہیں دونوں کا خیال تھا کہ بیوی بھی رکھ لی ہے, بچہ بھی رکھ لیا, اب تو رہ ہی جائے گا نا. فرماتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا, میری بیوی کہنے لگی اسے بڑا پیار ہے مجھ سے, اسے بڑی محبت ہے بیٹے سے, لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر سب سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہے, یہ سب سے بڑھ کے رسول کائنات سے پیار کرتے ہیں, یہ نہیں پرواہ کریں گے, یہ جائیں گے ہی. کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا, اب پکی سڑک ہے, تیل بس چلتی ہے اور 550 کلومیٹر کا سفر ہے, رستہ بھی کوئی نہیں, پہاڑی علاقہ. حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میں مکے سے گھوڑے پہ بیٹھا مدینے آیا, لیکن سارے رستے میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میں نے اولاد, بیوی, گھر بار, مدینے کی محبت پہ نچھاور کر دیا, میں چھوڑ چھاڑ کے آیا سارا کچھ. فرماتے ہیں کہ پورا سال جدائی رہی, پورا سال نہ میں بیٹے سے مل سکا نہ بیوی سے مل سکا, سارا کچھ ہونے کے باوجود جدائی رہی. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سال کے بعد میرے ایک چچا کو ترس آیا اور وہ میرے والد سے کہنے لگے, میرے بیٹے کو لے گئے کہ کیا غلطی ہے اس بچے کی, معصوم کو جدا کیا ہوا ہے. وہ منا کے میرے بچے کو ماں کے پاس لے گئے. جب بچہ ملا ماں سے تو ماں روئی, پھر انہوں نے اپنے بھائی سے کہا مہربانی کرو, سال ہو گیا تم نے آزما تو لیا ہے, وہ مدینہ کوئی نہیں چھوڑے گا. میرے نبی کریم کے کچھ غلام کاروبار کی نیت سے مدینہ چھوڑ گئے تھے. حضور نے فرمایا المدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون, ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا, کاش یہ سمجھتے ان کے لیے مدینہ ہی اچھا تھا. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں, نثار مدینہ, ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا. اگر اس بات کو سمجھتے آمنہ کے لال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ایک سال کے بعد آپ فرماتے ہیں میری بیوی کے بھائی کو ترس آیا, کہنے لگا ٹھیک ہے اگر تو بھی جانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے, جا ہماری طرف سے جہاں تیرا دل کرے. گھوڑا دے دیا, کچھ زادرہ دے کے بیوی اور بچے کو بٹھا دیا. حضرت ام سلمہ کہتے ہیں میں اکیلی چلی مکے سے, اکیلی چلی مدینے کی محبت میں, اکیلی بیٹا لے کے. لیکن فرماتے ہیں خوش میں اتنی تھی جتنی اس دن خوش ہوئی تھی جس دن میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا تھا. فرماتے ہیں اس خوشی کے تصور سے میں چلی, اور جب میں مدینے کی راہ پہ نکلی تو عثمان ابن مظعون سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے اتنی خیر والا جوان میں نے نہیں دیکھا, اتنا اچھا میں نے نہیں دیکھا, اتنا نظر اور طبیعت کا پاک میں نے نہیں دیکھا. سینکڑوں میل کا سفر کیا گھوڑے کی لگام پکڑ کے, لیکن قربان جائیں نبی پاک کی تربیت پہ, سینکڑوں میل کا سفر میرے ساتھ کیا ہے, ایک بار بھی نظر اٹھا کے میرا چہرہ نہیں دیکھا, ایک دفعہ بھی. کہتی ہیں میں کھانے کا مطالبہ کرتی تو بٹھا کے چلے جاتے, اور دور کھانا رکھ کے جناب عثمان ابن مظعون نکل جاتے. قضاء حاجت کی بات کرتی تو مجھے بٹھا کے دوڑ لگا دیتے. فرماتے مجھے مدینے لائے, حضور بھی پہنچ چکے تھے, شوہر کی ملاقات ہوئی, بچے سے میری ملاقات ہوئی. فرماتے بڑا روئے, تینوں حضور کی بارگاہ میں پہنچے. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو سلمہ سن, اگر تیری تکلیف اور صبر سب سے زیادہ ہے تو میرا اللہ اجر بھی تجھے ہی سب سے زیادہ عطا فرمائے گا, اللہ صبر پر تجھے اجر بھی زیادہ دے گا. اور پھر میرے محبوب نے فرمایا تو نے مدینے کی جانب ہجرت کی ہے سب سے پہلے, اب جتنے لوگ ہجرت کریں گے ان سب کے برابر اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا, سب کے برابر اللہ تجھے نوازے گا. میرے بھائی اذیتیں برداشت کر کے, تکلیفیں سہ کے, اذیت برداشت کر کے لوگ پہنچتے ہیں. لیکن نا بوڑھا آدمی, ہمارے لوگ سادے ہوتے ہیں, دیہاتی ہوتے ہیں, پہلی دفعہ ملک سے نکلتے ہیں, یہ نہیں پتا جہاز میں کس سمت جانا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے. وہ کہتے ہیں بابا جی جائیے ویٹنگ روم میں بیٹھیے. بابا جی پوچھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, وہ کس طرح کی چیز ہوتی ہے, وہ کیسے اس میں جائے. ادھر بیٹا بھی یہ سان جتلا رہا ہے, میں نے ابا جی کو عمرے پہ بھیجا ہے, یہ تو تینوں نکمے ہیں باقی کے بھائی, میں بڑا سمارٹ ہوں, میں نے بھیجا ہے اپنے پیسوں سے. بھائی تیرے والد ہے, تو نے بھیجا ہے, تو کون سا تو نے کمال کر دیا, تیرے والد نہیں. ادھر یہ سان جتلا رہا ہے, ادھر بزرگ گئے ہیں بیچارے بڑی محنت کے ساتھ, بڑی کوشش کے ساتھ, بڑی ہمت کے ساتھ. نہیں پتا بولڈنگ کارڈ کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں پاسپورٹ دکھاؤ, زبان کی خبر نہیں, بڑی دقتیں ہیں, بڑے دھکے ہیں. جب اترے ہیں جدہ ایئرپورٹ پر تو وہاں امیگریشن کے معاملات ہیں, پھر پتہ نہیں کمپنی کی بس آئی ہے کہ نہیں آئی, وہ پوچھتے ہیں آپ کا شرکہ کون سا ہے, خدا جانے شرکہ تم کس کو کہتے ہو. کس طرح سے لوگ پہنچتے ہیں. پھر وہاں جا کے ایجنٹ نے بتایا کچھ تھا, ملا کچھ ہے, بڑی تکلیف سہی, بڑا کچھ ہوا. لیکن جب ہاتھ باندھے نا حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے, جب در رسالت پہ ہاتھ باندھے تو پتہ نہیں اس بوڑھے بیمار کو کس نے تسلی دے دی, یہ کھول کے رویا ہے اور کہتا دیکھو میرے نصیب, دیکھو میرے نصیب. آج دنیا میں اگر کسی پہ قسمت رشک کرتی ہے تو میرے اوپر کر رہی ہے. اس کو سارا درد بھول گیا ہے, ساری تکلیف بھول گئی ہے, سارا کچھ اسے ہو گیا ہے, اور پھر کھول کے رویا, جاتے بھی رویا ہے.
پلٹا ہے تب بھی رویا ہے، جس رات دروازہ رسول پہ آیا ہے اسی وقت رویا ہے، جب موقع ملا ہے تب بھی رویا۔ ایک بزرگ مجھے کہنے لگے حضرت جی کبھی تو 5 منٹ مل جاتے ہیں، کبھی فٹافٹ ہی دھکا دے دیتے ہیں، کبھی 5 منٹ مل جاتے ہیں، کبھی یہ فٹافٹ ہی دھکا دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں خیرات بٹتی ہے، ان کے دھکے نہ دیکھا کرو، کرم دیکھا کرو۔ یہاں خیرات بٹتی ہے، جب تو لائن لمبی ہوتی ہے نا تو آپ کا نمبر آنے میں 5 منٹ لگتے ہیں، نمبر آنے میں 5 منٹ لگتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے 5 منٹ مل گئے۔ تو کئی دفعہ میں نے کہا آتے جھولی بھر دی جاتی ہے، تو کہتے ہیں تیری بھر دی ہے تو جا اب دوسرے کو آنے دے۔ تو میں نے کہا اپنی توجہ اپنی سمت تقسیم کرو، یہ دیکھو کہ جھولی بھر دی گئی، اب کہا نکلو نکلو، اگر دوبارہ لینا ہے تو اوپر سے ہو کے پھر آ جاؤ۔ یہ دروازہ ایسا ہے جہاں یہ نہیں کہا جاتا تین ہوگے بھی دیتا سی، یہاں جتنی باہر جاؤ، جس طرح جاؤ، جس رنگ میں جاؤ، جو لینے جاؤ وہی عطا کیا جاتا ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے شہر نور کی ایک مجھے رات کو کہنے لگا، ہم لوگ ذرا لوگوں کو تو ملتا ہے نا کسی ذریعے سے سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں، ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہم ڈائریکٹ سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں، بالکل ڈائریکٹ، کوئی انڈائریکٹ نہیں، سیدھا سیدھا، عزتیں بھی حضور کے نام پر، شانے بھی نبی پاک کے نام پر، موجیں بھی سرکار کے نام پر، ہر شے ڈائریکٹ ملتی ہے ہمیں۔ تو ہمارا ذرا انداز بھی اور قسم کا ہوتا ہے۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے تسی تے گیجی گئے ہو، تسی تے میں کیا اور ترجمہ کر لایا، تو تے بڑے ہی سدے آن لگ پے نے۔ میں نے کہا یہ والا کر لینا، یہ بھی تو ایک ترجمہ ہے نا، یہ بھی تو ایک بنتا ہے نا، اس طرح کا کر لے، اس میں کیا حرج ہے۔ یہ بھی کہ میران دی گل نہ فقیران دی گل ہے، مدینے تے جانا۔ تو میں نے کہا یہ والا بھی تو ترجمہ ہو سکتا ہے نا میاں، یہ والا کر لے، اس پہ تجھے کیا اعتراض ہوتا ہے؟ یہ بھی تو دیکھنا کہ کرم کی بات ہے، کئی دولتوں والے رہ جاندے، مسکین نظارے کر دینے، یہ بھی تو دیکھنا کرم کی بات ہے۔ لوگ لیے بیٹھے ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ جیبوں میں، توفیق ہی نہیں امید، یہ تو کرم ہے رب کریم کا، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن کے لا کھڑا کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، مدینے جا کے بھی پیسے لگا کے بھی کئیوں کو توفیق نہیں ہوتی، مواجہ شریف پہ نہیں جاتے، اندر نہیں جاتے، انہیں توفیق ہی نہیں، وہ آنے نہیں دیتے۔ داخل ہے 313 منافق بھی تھے نا، نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن منافق کے حضور کی تربیت میں تو کمی نہیں تھی نا معاذ اللہ، رسول پاک کے فیضان میں کوئی کمی، حضور کی تقسیم میں کوئی کمی، وہ چونکہ منافق تھے تو لہذا منافق ہی رہے، انہیں کچھ نصیب اندر نفاق تھا۔ تو میرے 2 آنسو نکل گئے، اتنا درد والا تو نہیں ہوں، تو نکل گئے کھڑے۔ تو میرے پاس آیا کہنے لگا مولوی تو کب سے کھڑا ہے یہاں؟ اردو سپیچ تھا، کب سے کھڑا ہے؟ حضور کی جو محبت ہے وہ اتباع میں ہے، رونے میں تو محبت نہیں۔ تو میں نے کہا ویسے سچ بتائیں رونے میں محبت نہیں، رونے میں محبت ہے۔ اور میں کہتی تھی اپنے منڈے نو دی غلطی تو 4 چنڈا مار کے دوسرے کمرے میں رون لگ پئی ہے، محبت ہوتی ہے نا، والد مارتا ہے بیٹے کو اس کی غلطی پہ، بعد میں خود رونے لگ جاتا ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ بیٹے سے ہم تو بچے کی محبت میں اس کو سزا دے کے رو پڑتے، رونا محبت نہیں۔ کہنے لگا جی رونا میں بھی محبت ہے، رونے میں بھی محبت ہے تو صحیح۔ میں نے کہا مانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ تو میں کہ پھر دونوں روئیے، ادھر آ، ہے نا محبت، ادھر آ، دونوں مل کے روتے ہیں، آ جا تو بھی آ۔ لیکن تو رو سکتا، تو نہیں رو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یہاں حاضری دینے نہیں آیا، ڈیوٹی کرنے آیا ہے۔ تیرا اور میرا فرق ہے، تو ڈیوٹی کرنے آیا ہے اور میں حاضری دینے آیا ہوں۔ تو ڈیوٹی کرنے آیا اور میں خیرات لینے آیا۔ تو سمجھتا ہے میں صاحب ہوں یہاں کھڑا، اور میں سمجھتا ہوں میں گداگر ہوں۔ صاحب اور گداگر میں فرق ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ فقیری ہے، یہ گداگر ہی ہے، گداگر نے رونا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے کہا تو نیکوکار ہے، تو کیسے روئے گا؟ اور مجھے تو پتہ ہے نا، پتہ سارا ہے سردار مکیتیاں نا، مجھے تو خبر ہے نا، من نہ شیخ سادی کہتے ہیں من آنم کے من دانم، جو میں ہوں اس کا مجھے پتا، تو مجھے تو نظر آ رہا ہے، مجھے تو اپنا سارا چٹھا نظر آ رہا ہے، خبر ہے کہ کیا ہوں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، تو مجھے تو خطائیں ایک ایک کر کے نظر آتی ہیں، تو میں تو بخشوانے آیا ہوں، تو صاحب ہوگا بڑا، تو کیسے روئے گا میرے محبوب کریم علیہ السلام؟ اور پھر یہ چند لوگوں کی بات ہے، چند لوگوں کی معاذ اللہ، چند لوگوں کی جو وہاں بیٹھ کے مسجد نبی میں بھی کہتے ہیں معاذ اللہ، نبی پاک کے روزے پہ آتے ہو تو حضور کے لیے دعا کیا کرو، استغفر اللہ معاذ اللہ، جو وہاں بیٹھ کے بھی عبداللہ بن نبی سلول والا عقیدہ بدل نہیں سکے آج تک۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، آج تک وہیں اڑے ہوئے ہیں کہ نبی پاک کے لیے دعا کریں۔ 1 گھنٹہ پورا اسی تقریر پہ لگا دیا کہ بقی کو جنت نہیں کہنا چاہیے، بقی کو جنت ہے نا، جنت بولیے جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبرستان سے 70,000 مردے ایسے اٹھیں گے جن سے اللہ حساب نہیں لگا، بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرماتا۔ کتنے جی؟ جنت کہنے لگے اس کو جنت نہیں کہنا چاہیے،
خالی بقی کہیں، حضور نے نہیں کہا جنت. میں نے کہا ہے، مجھے غلطی لگ رہی ہے. جنت البقیع میں حضرت عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی، جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی آرام فرما، جنت البقیع میں امام حسن لیٹے ہوئے، جنت البقیع میں حضرت عثمان ابن مظعون ہے، جنت البقیع میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، جنت البقیع کے اندر حضرت ابو ہریرہ ہے، جنت البقیع کے اندر ابو دردہ ہے، جنت البقیع کے اندر سیدہ سودا ہے، سب سے بڑھ کر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا. آپ کی گردنیں جھک گئی نا نام سن کے، جھک گئی نا گردنیں. حضرت سیدہ، او بھائی یہاں گردنیں جھک گئی بی بی کا نام سن کے، وہ بی بی صاحبہ جنت البقیع میں لیٹی ہیں. اور میں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا جو کامل مومن ہو اس کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ کی قبر جنت نہیں؟ حضرت عثمان غنی کی قبر جنت نہیں؟ اٹھائے ترمذی، پڑھے ابو داؤد، القبر روضۃ من ریاض. مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے، عام مومن کی قبر جنت کا باغ ہے. تو عثمان غنی کی قبر جنت نہیں؟ حضرت جناب امام حسن کی قبر جنت نہیں؟ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی نہیں، صرف میرے نبی نے فرمایا میری فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. جنتی عورتوں کی الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، جو جنتی عورتوں کی سردار جہاں لیٹی ہے وہ جنتی نہیں. اور جس کو میرے نبی نے 3 دفعہ جنت دی، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان 3 دفعہ حضرت عثمان غنی کو جنت ملی. اس عثمان غنی کی قبر جنت نہیں؟ اور امام حسن کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے. تو وہ جگہ جنت نہیں جہاں وہ آرام فرما ہے. عجیب تیرا انداز ہے، عجیب تیرا طریقہ ہے، عجیب تیرا. اور پھر یہ چند لوگوں کی بات ہے. عقیدت مندوں کا کیا حال ہے؟ میں چائے کا بڑا شوقین ہوں، میرے دوست جانتے ہیں چائے کی. تو میں نے نا ایک شخص رکھا ہوا ہے، مجھے پتا ہے رات کو کہاں بیٹھتا ہے، چائے کہاں لے کے آتا ہے، کئی زمانے سے پتا ہے. کبھی کبھی تنا آ جاتا تھا، کبھی کبھی کسی. اس دفعہ میں نے کہا چلو جتنے آئے ہیں سارے ہی چلے. ہم لوگ پہنچ گئے. وہ سوڈانی ہے آدمی، سوڈان کا رہنے والا. تو وہ روز عشاء کے بعد نا کئی 100 آدمیوں کے لیے چائے پکا کے لاتا ہے. اس نے بیٹھنا ہوتا ہے حضور کے مسجد کی جو باؤنڈری جہاں ختم ہوتی ہے نا، مسجد نبوی کی جالی لگی ہوئی ہے جہاں، اس کے باہر والی سائڈ پہ نا گنبد کے بالکل سامنے گنبد خضرا وہاں نظر آتا ہے. اس نے وہاں بیٹھنا ہے. رات کو چائے لائے گا کئی بڑے بڑے وہ بھر کے، نہیں یہ ترماس نہیں، کولروں میں چائے لاتا، بڑے بڑے کولر، امام جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. سینکڑوں آدمی چائے پیتے ہیں. میں نے کہا یار ایک میں نے داد دپے والی جگہ رکھی ہوئی ہے، چلو حضرات چلے. وہاں پہنچے. چائے بڑی مزیدار تھی، بڑی لذیذ چائے، بکریوں کے دودھ کی. سنت ہے نا سرکار کی بکری پالنا، بکریوں کے دودھ کی چائے. تو ایک کپ اس نے دیا تو میں کہہ لوں کو ایک اور دے نے دے چڑھنا دے. 2 پیے 3 پیے، چہرے چمک رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں. تو گویا گواہی ہو رہی ہے کہ ٹھیک پہ آنے رہے. تو ساتھ تھے نا، چائے پی. دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی. وہ دلچسپی تھی اس شخص کے ساتھ. اور وہ عشاء کی نماز ختم ہوتی ہی آ جاتا ہے. وہ سوڈان کا رہنے والا ہے. اس کو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ تیرا شغل کیا ہے؟ کہتا ہے معافی شغل، اینا شغل، یہی شغل ہے جڑے کام لگ گئے ہیں. بس سرکار کے مہمانوں کو چائے پلاتا ہوں. اور وہ کئی گھنٹے بیٹھ کے نا وہ تسبیح کرتا ہے اور درود شریف پڑھتا ہے. ہمیں اس نے دیکھ لیا، مجھے کہنے لگا آپ شیخ لگتے ہیں. میں نے کہا نہیں، وہ آپ سمجھ گئے ہیں، ورنہ پگڑی شگڑی باندھنے سے آپ محسوس کر گئے ہوں کہ میں سادہ آدمی ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. کہنے لگا نہیں کوئی نعت سنائے. تو اب وہ عربی ہے، ہم اردو اور پنجابی جاننے والے. تو جتنی نعتیں عربی تھی چند، ملا جامی نسیمہ جان بے بتہا گزر کن با احوالم محمد راخب. اور ایک فکرہ ملا جامی کا اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں غریبم بے سہارا خاک سارم یا رسول اللہ، نگاہ ہے یا رسول اللہ نگاہ ہے. ایک لفظ بڑا حسین ہے جو گنبد خضرا پہ پہنچ کے انہوں نے پڑھا تھا. کہنے لگے گناہ گارم شرم سارم، گناہ گار بھی ہوں، شرم فارسی اور عربی میں گناہ گار بھی ہوں اور گناہ گارم شرم باہر امیدوارم یا رسول اللہ. حضور گناہ گار ہوں، شرم سار ہوں، پر امیدوار بھی ہوں کہ آپ نے معاف بھی کرنا ہے. اور وہ پڑھی. پھر میں نے کہا قصیدہ بردہ شریف پڑھ لو. اب اس کو عربی سمجھ آئے گی. تو مولا یصلی وسلم دائما. تو ایک شعر میں پڑھتا تو اس سے اگلا وہ شروع کر دیتا، پھر ایک میں پڑھتا تو اس سے اگلا وہ شروع کر دیتا. وہ دیر تک محفل جمی رہی. اب ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں، عربی تو ہے نہیں. اس کے بعد شیخ سعدی کو پڑھنے لگے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور. حضرت
अबू तालिब की लिखी हुई एक रुबाई है अरबी में, वो बात लंबी हो जाएगी, चंद मैंने वो पढ़ी, बाबा जितनी गुंजाइश थी, जो कुछ उस वक्त मां हाजिर था, मुस्ताहज़र था ज़हन में, वो पढ़ा। तो जो है आप हज़रात, कभी कभी बात बनी होती है, तो बात बनी हुई थी, महफिल जम गई, कहने लगा और सुनाए, मैं क्या हूं, साड़ी अरबी खत्म हो गई, इन्हीं सी अब उर्दू रह गई है और पंजाबी रह गई है, तो तुझे कोई नहीं समझ आएगी, तो हम पढ़ देंगे, लेकिन वो जितनी हमारे पास थी ना, बालागल गुलाब है, कमाल ही कशफत दुजाबे, जमाल ही हसनत जमीयो, मैं जरा किताबों से मेरा तल्लक है, तो मुझे कुछ चंद लफ्ज़ ज्यादा आते थे, मैंने कहा जी वो हमारी अब खत्म हो गई है साहब, अब हमारे पास उर्दू पंजाबी बची है, तो तुझे क्या समझ आएगी। आप यकीन करें, एक जुमला उसने कहा जान ही निकाल के ले गया, एक जुमला, एक लफ्ज, उस तरफ बैठे हुए हैं, इस तरफ को चेहरे हैं, सामने हुजूर का गुंबद है, तो मैंने कहा कि भाई नहीं आती, जितनी आती थी पढ़ दी। पता क्या कहता है, कहता पढ़ो पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, पंजाबी में पढ़ो। मैंने कहा नहीं आती, तो जज्बात में आ गया, कहने लगा पढ़ो, माफी मालूम इना मालूम। कहता मुझे समझ नहीं आती, वो जो सुन रहे हैं उन्हें सारी समझ आती है, उन्हें सारी समझ आती है। रोजे दे दुआले ने गुलामा दिया टोलियां, वो एक पे सुन दे करोड़ा दिया बोलियां, लगा उन्हें समझ आ रही है, मुझे छोड़ो, हमको मुझे सुनाने आए हो, सुनाने तो रसूल पाक को आए सल्लल्लाहु, कहने माफी मालूम इना मालूम, उसे सारा ही पता है, उनकी बारगाह में पढ़ो। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा शेख यहाँ बहुत लोग नात सुनते हैं, बहुत लोग, तो कहने लगा तुमने तो टोली देखी है ना, टोली देखी है। अगले दिन मैं गया तो पास ही बिठा लिया, मैंने कहा बड़े लोग नात सुनते हैं, ये तो नहीं सुनते जो चंद अंदर खड़े। कहने लगे ये टोली है, बाकी सारा मदीना नात सुनता है। तुमने टोली देखी है, हमने टोले देखे हैं, रोज महफिलें होती हैं, रोज यहाँ सरकार की नात खानियां। कहने लगा मुझे नहीं समझ आती, लेकिन जिनकी पढ़नी है उन्हें मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत की कैफियत, हुजूर के शहर का रंग, हर तरफ रोशनी, हर तरफ नौरानियत। इस दफा सख्त सर्दी थी, रात को मेरी तरह के नाजुक मिजाज लोग, एक स्वेटर, उसके ऊपर एक चादर, बड़ी ठंड फिर भी महसूस होती थी, पहले पैर जलते थे। इस दफा ठिठुरता मौसम था, मैं सोचता था शायद रात को लोग कम निकला करेंगे, लेकिन बस जिधर जिधर देखते थे नूर ही नूर था। सर्दी है या गर्मी, बड़ी सख्त गर्मी का माहौल भी वहां देखा, और इस दफा बड़ी सख्त सर्दी देखी, पर चारों तरफ नूर बरसता देखा, चारों तरफ रोशनी बरसती देखी। लोगों को देखा अकीदों की ताजगी करते, लोगों को देखा। एक साहब मुझे कहने लगे, एक सफर में हम लोग निकले बाहर, तो उसने बिठा लिया, कहने लगे ये तुम क्या कर रहे थे? तो कहने लगे सलाम। मैं बाहर निकले ना तो आदत होती है, अल्लाह ने हमारे लबों पे, हमारी नस्लों की जुबानों पे जारी करा दिया है, बाहर निकले सलाम करके तो बार बार कह रहे थे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कैसे? बोलिए, ये हमारा वजीफा ना, ये हमारा वजीफा है। क्या वजीफा है? या, ये लफ्ज अदा कर रहे थे। तो उसने खड़ा कर लिया, कहने लगा इधर आओ, ये क्या कह रहे थे? मैंने वुजू करना था, मैंने कहा साहब आप लेक्चर सुन ले, मैं वुजू करके आया। गुज़श्ता दफा की बात है, वो बड़े सियाने आदमी थे, हमारे टूर ऑपरेटर भी थे, वो सुनने लगे उसकी बात। जब तक मैंने वुजू करना था तब तक उन्होंने लेक्चर सुनना था। उसने पूरी तमहीद दी, खुदा जाने आयतों का क्या क्या मतलब बयान करता रहा, मैंने तो सुना नहीं। मैं लौट के आया, कहने लगे मौलाना बात मुकम्मल हो गई आपकी? कहने लगा जी हो गई है। कहने लगे ठीक है, इजाजत है। उसने कहा समझ गए हो? कहा समझ गया हूँ। सलाम ली तो निकलते हुए कहने लगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो कहते तेनू की समझ आई? कहते मैनू तो नहीं समझ आई, तेनू ही आ जानी चाहिए, तू ही समझ जा बात। ये जो नारा है ना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये तब्दील हो सकता और यहाँ आके तो पुख्ता होता है, इसलिए कि हमें तो ये सारी फिजा कहती हुई नजर आती है या रसूल अल्लाह। आप हुजूर के गुंबद पे देखें तो चांद भी साइड से होके गुजरता है, एक साइड से होके गुजरता है। हवा चलती है ना, जब हवा, तेज हवा चलती है, और कई दफा लगता है कि जन्नतुल बकी की जानिब से गुबार उड़ रहा है, मिट्टी उड़ रही है, तेज हवा है, छा गया चारों जानब गुबार, लेकिन आप कान सारे खोल लें उसके अंदर भी आवाज कोई नहीं होती। मोटे मोटे दाने मिट्टी के उड़ते नजर आएंगे, गिरते नजर आएंगे, सफाई वाले दौड़ेंगे, लेकिन उसके अंदर भी कोई आवाज है। दाना जमीन पे गिरेगा तो उसकी भी आवाज है। मैं अपने हजरत के साथ जब हाजिर था तो जूते बाहर रखते थे ना मस्जिद से, लोग थैलियों से निकाल के, तो लोग जूता नीचे फेंकते हैं, तो फरमाते थे फेंकना नहीं, नीचे करके रखो। ए पाए अदब, ए पाए नजर होश में आ, ये कुए नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मदीना तैयबा हाजिर हुआ करते थे ना, तो ख्वाजा साहब के हालात में लिखा है, बड़ा तड़पते थे, एक लफ्ज भी जुबान से अदा नहीं करते थे। जितनी देर गुंबद के सामने खड़े रहते थे रोते ही रहते थे, तड़पते ही रहते थे।
आहें बढ़ते रहते, बोलते नहीं थे, बस रोना ही रोना, रोना ही रोना। एक दिन लोगों ने कहा कि जनाब हद हो गई है, इतना भी आखिर क्या हुआ? लोग कह देते हैं ना कि इसको ज्यादा इश्क हो गया है, ऐसे काम ही लगा रही है, कुछ ज्यादा हो गया, हमें भी तो मोहब्बत है और भी तो चीजें देखनी चाहिए, यही काम रह गया। तो इतराज किया लोगों ने। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे, यार असल बात और है, तुम्हारी कोई और भी दिलचस्पी होगी, तुम्हारा कोई और रंग होगा, लेकिन मैंडा इश्क भी तू, मैंडा इश्क भी तू ते मैंडा यार भी तू। और अगर आप उन लफ्जों पे गौर करें, मैं एक तशरीह, एक आदमी ने PhD किया ख्वाजा गुलाम फरीद पे, गलती होगी उसको, उसने करना कुछ और था, चूंकि उसको सराइकी पे करनी थी जुबान पे, तो ख्वाजा साहब पे लिख के कहता है कि ये उन्होंने अल्लाह के बारे में कहा है, नबी पाक के बारे में नहीं कहा। मैं कहा पागल हो गया, देखो ना अकीदा ठीक नहीं है ना तो बाबे के शेर सारे खराब कर देगा, अपना अकीदा नहीं बदलना। मैंडा इश्क भी तू, मैंडा कहता मैंडा जिस्म भी तू ते मैंडी अल्लाह जिस्म हो सकता है? अजीब पागल है ना, उसका तो जिस्म ही नहीं, कहता अल्लाह की शान पे कहा। मैं कहता तेरी बात तुम्हारी, खुदा के बंदे तूने मानना नहीं तो ना मान। मैंडा जिस्म भी तू, मैंडी रूह भी तू, मैंडा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू, मैंडे फर्ज फरीजे हज ज़काता सौम सलाता आजान भी तू। मैंने एक मजमून लिखना था हज़रत बिलाल हबशी पे, तो मौलाना मुझे कहने के लिख के दे, मैंने कहा छाप देना जो मैं लिखूंगा। कहा जनाब छाप देंगे। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई, अजान का हुक्म भी बाकी है और सवाब भी बाकी है, लेकिन हजरत बिलाल ने नबी पाक के बाद कोई नहीं पढ़ी। हुक्म भी बाकी है और सवाब भी, लेकिन हजरत बिलाल ने हुजूर के बाद मैंडे फर्ज फरीजे हज ज़काता सौम सलाता आजान भी, मैंडा जिक्र भी तू, मैंडा फिक्र भी तू, मैंडा ज़ौक भी तू, विजदान भी तू, मैंडी आस उम्मीद, मैंडा तकिया मान तरान भी तू। बड़ी लंबी बात है, लेकिन बाबा जी ने हद कर दी खत्म करते हुए, कहने लगे यार फरीद जे कबूल करें मैंडा दीन भी तू ते ईमान भी तू। यार फरीद जे कबूल करें मैंडा दीन भी तू ते मुफ्ती आजम हिंदाला हजरत के साहबजादे फरमाते हैं, फरिश्ते कब्र में आके अगर पूछेंगे ना मेरा दीन और ईमान, फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। और आला हजरत फरमाते हैं इन्हें माना इन्हें जाना न रखा गैर से कम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से एक दर्द की बात भी सुन ले, दर्द की बात भी। मुसलमान हज करने जाता है, उम्रा करने जाता है, लेकिन वो लौटते ही जहाज में बैठते ही, चाहे एयरलाइन पाकिस्तान की हो, अरब की हो, किसी मुल्क की हो, वही बेहयाई, वही उरियानी, वही औरतों के बरहना चेहरे, वही सारा कुछ। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम के गुलामों, हुजूर की बारगाह नाज में हाजिर होने वालों, देखो ना मदीने का इतना हसीन रंग देख के लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन हमारी वो फहाशी, वो उरियानी, वो बेपर्दगी, वो हर जगह उसी तरह मौजूद है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो बेहयाई के मनाजर, वो बेहयाई के, अगर यूरोप के मुल्कों में पाबंदी लग सकती है कि बीबियां सकाफ ना पहने, तो पाकिस्तान में पाबंदी नहीं लग सकती कि यहाँ जो आए पर्दे के साथ आए। अगर किसी ने नकाब नहीं करना तो कम से कम लिबास तो बेहयाई का ना पहने। इतनी कुरियानी, इतनी फहाशी। मुझे एक और पोर्ट पे, अरब के एक और एयरपोर्ट पे थोड़ी देर रुकने का, इत्तफाकिया रुकने का मौका बन गया, इत्तफाकिया। वहां भी रंग ढंग बड़े निराले देखे, मुसलमानों की बेराह रवी और हुजूर के दीन से बगावत, सरेआम बगावत। आयतें भी पढ़ रहे हैं, उड़ते वक्त दुआ पढ़ेंगे, जहाज में सारे पढ़ लें, वो दुआ पढ़नी है जिससे बंदा गिरता नहीं, जिससे नुकसान नहीं होता, एक्सीडेंट नहीं होता, और बेहयाई भी रहेगी, फहाशी भी रहेगी। ये क्या मामला है? दोस्ती रहमान से, खुश रहे रहमान भी और राजी रहे शैतान भी माज़अल्लाह। ये किस तरह का तरीका है? मुसलमान को सबसे ज्यादा जरूरी काम ये है कि वो पर्दे का ख्याल करे, पर्दे का ख्याल करे, नजर के पर्दे का ख्याल करे। और जितना हुक्म मर्द के लिए नजर झुकाने का है, उतना ही हुक्म औरत के लिए भी है। उसको भी इजाजत नहीं कि वो गैर मर्द को देखे, वो भी उसी तरह अपनी आंख की हिफाजत करेगी जैसा कि मर्द करेगा। हर वक्त मदीने से प्यार करे। जिसका कभी 6 साल बाद भी इरादा है जाने का, वो भी आज से हुजूर की नात सुननी शुरू करे, अपने अंदर दर्द पैदा करे, ज़ौक़ पैदा करे, मोहब्बत पैदा करे, विजदान पैदा करे, अकीदा इतना खूबसूरत, इतना ठंडा, इतना हसीन रखे कि जब मदीने जाए तो कैफियत का पूरा उसके पास खजाना हो, उस रंग में जाए, काबतुल्लाह से प्यार करे, अल्लाह के घर से मोहब्बत करे। अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, ये अकीदा रखे। मेरा दिल करता है आइंदा जुम्मतुल मुबारक को पर्दे के बारे में कुछ बात करूं। हम बंदोबस्त कर देंगे, मैं दोस्तों से कहूंगा वो यहाँ बंदोबस्त करेंगे। अगर आप खवातीन को साथ लाएं,
تو یہاں ایک کونے میں ان کے لیے بندوبست کیا جائے. یہ اس بات نے بڑا پریشان کیا ہے، جاتے بھی اور آتے بھی. یہ ایک درد ہے. نوجوانوں کو اگر کچھ آپ کہہ دیں وہ پہنچ سکیں، جہاں تک ہماری بات میں اتنا اثر تو نہیں عمل کی کمی کی وجہ سے، لیکن ہو سکتا ہے اتر جائے کسی دل میں میری بات. خواتین کو آپ لانے کی کوشش کریں. آئندہ جمعہ ہم پردے کے بارے میں بات کریں گے. پردہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اسلام میں اس کے احکامات کیا ہیں، اس پر بات کریں گے. اپیل ہے میری، خواتین سمیت آئیں. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام.